Mu'minin, this announcement comes from the Jamaat's treasurer. The honorary treasurer has said that the following funds are ongoing: Hazrat Abbas alayhi salam's Niyaz Fund, Imam Hussain alayhi salam's Sabil Fund, Ashura Niyaz Fund, Muharram Zakir and Zakira Fund. You are humbly requested to please forward your funds generously to the Treasurer Sahib Al-Haj Ramzan Bhai Walji and Brother Imtiaz Bhai Walji, Bamani My Snakes, for Muhammadin Wali Muhammad Salawat. صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. زینب کے نور عین جو سیب پر فدا ہوئے، اس کمسینی میں مر گئے ماں سے جدا ہوئے. زینب کے نور عین جو سیب پر فدا ہوئے، اس کمسینے میں مر گئے ماں سے جدا ہوئے. خیمہ میں لائے دونوں کی لاش، یہ کہتے سا زینب تمہارے لال بھی ہم پر فدا ہوئے. خیمے میں لائے دونوں کی لاشیں، یہ کہتے سا زینب تمہارے لال بھی ہم پر فدا ہوئے. بنت بطول کہتی تھی تھامے دل و جگر، میں خوش ہوں تم جو ماموں پہ اپنے فدا ہوئے. صلوات. آئیے ہم سب مل کے 5 مرتبہ میں یہ کا ورد کرتے ہیں بارگاہ عزدی میں. بحق الحسین، بجد الحسین، بأب الحسین، بأم الحسین، بأخ الحسین، بأخوات الحسین، بأبناء الحسین، ببنات الحسین، بدم الحسین، بجسم الحسین، بجسد الحسین. دعا کرتے ہیں ان ہمارے مومنین مومنات بھائیوں بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو علیل ہیں، جو بیمار ہیں، حادثات کے شکار ہوئے ہیں، کووڈ جیسی وبا کے شکار ہوئے ہیں. جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں، ان سب کے لیے 5 مرتبہ اس آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ خداوندہ ان سب کو شفاء کاملہ و صحت عاجل عطا فرما، اور ان کے صدقے سے حاضرین محفل مومنین مومنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خداوند کریم رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوا على محمد وآل محمد. آپ ذرا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے شاید ہمیں اور جوائن کر سکیں. بہت ساری جگہ آگے. برائے تسکین جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلام علیہا بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. ماہ محرم الحرام سن 1443 کی آج چھٹی شب. باتوں باتوں میں دن گزر رہے ہیں. دعا گو ہیں خداوند کریم ہر سال ہمیں یہ فرش عزا پھر نصیب فرمائے. ہماری بات چل رہی تھی سورہ 3 کے اوپر. خداوند کریم نے انسان کو احسن تقویم قرار دیا. 4 اوقات، 4 عہد اور 4 زمانوں کی قسم کھاتے ہوئے خداوند کریم نے انسان کی خلقت کا اعلان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. عہد آدم کی قسم، عہد نوح کی قسم، عہد موسیٰ کی قسم اور عہد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم. ان 4 عظیم قسموں کے بعد، جن کی ہم نے تھوڑی بہت تشریح کی، انسان کی خلقت کا اعلان کر رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہت اچھی ساخت، بہت اچھی تقویم، یعنی سیدھا سیدھا انسان ہم نے بنایا ہے.
آج کی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے انتظامیہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آج سے انہوں نے میرے لیے 10-15 منٹ اور بڑھا دیں. So from 45 minutes to 60 minutes. ایک وعدہ ہے کہ 60 منٹ سے زیادہ نہیں جاؤں گا، شاید 55 پہ اتر جاؤں، کیونکہ چند ہی ایام باقی ہیں اور میسیجز بہت پہنچانے ہیں. 4 راتیں باقی رہ گئی ہیں. انسان کی خلقت ہمیں سمجھ میں ہی نہ آتی اگر ہم محمد اور آل محمد سے متمسک نہ رہتے. امام چہارم امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ دعوت فکر دیتے ہوئے فرماتے ہیں: تفکروا واعلموا واعملوا لما خلقتم. پہلے فکر کرو اور پھر میڈیٹ کرو، عمل کرو. لما خلقتم، کیوں آپ کو خلق کیا گیا ہے. امام سجاد سوال کریٹ کر رہے ہیں ہمارے دماغ میں. ہم خلق تو ہو گئے، مگر کیوں خلق کیے گئے؟ تفکر کرو، فکر کرو. لما خلقتم لہو، کیوں تمہیں خلق کیا گیا. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَثًا، کیا آپ کو خداوند کریم نے بیکار میں خلق کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں تھی. مثال دیتے ہوئے، ایک میکینیکل انجینئر ہے، میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے، اس نے خلق کیا، اس مائک کو بنایا. اس کا ہدف یہ میکینیکل انجینئر جانتا تھا کہ کیا استعمال کیا جائے گا، اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. How is it going to be used؟ اگر یہ مائک میں کسی جاہل کے ہاتھ میں دے دوں جو نہیں جانتا، تو وہ شاید اس کو حکہ بنا کے استعمال کرنے لگے. اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. حکہ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. یہ ممبر ایک لکڑہارے نے، کارپینٹر نے اس کو بنا دیا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ کس طرح بنانا ہے. ایک برادر معظم نے ان کو کہا کہ ہمیں ممبر چاہیے. یہ انگلش والا ممبر نہیں ہے، MEMBER، وہ والا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر. ممبر عربی کے اندر میم نون بے رے، میم نون ممبر، نون سائلنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ. اور اس کا روٹ ورڈ ہے نبرہ. نبرہ سے مراد ہے اوپر لے آنا، اٹھانا. جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اٹھانا، اوپر چڑھانا. اسی لیے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو امام حسین علیہ السلام کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ انسان کو ظلمت سے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ انسان کو تنزلی سے بچاتے ہوئے ارتقاء کی منزلیں طے کرنا سکھاتا ہے. یہ فیض ممبر کا ہوتا ہے. تو اس کو بنانے والے کو پتہ نہیں ہے کیوں بنا رہا ہے، بس. مگر جس نے ان کو آرڈر دیا ان کو پتہ ہے کہ کیا استعمال کیا جائے گا. اگر اس ممبر سے کوئی ایسی باتیں نکلیں جو محمد اور آل محمد اور اللہ کی شان کے خلاف ہوں تو یہ ممبر نہیں کہلاتا، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے. لکڑیوں کا ڈھیر وہی جو امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ میں کیا اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ سکتا ہوں. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. تو بنانے کا ایک ہدف انسان کا ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں بنا رہا ہوں. امام بارگاہ بہت اچھا عالیشان امام بارگاہ آپ لوگوں نے بنایا. ہدف کیا ہے کہ جب انسان اس جگہ پہ، نئی جگہ پہ آئے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گوڈاؤن ہے، یہ انڈر گراؤنڈ وہ کیا کہہ رہا ہوں، انڈور سپورٹ سینٹر ہے. کیا ہے یہ؟ اندر آئے ہم نے دیکھا بیسن ہے، اس کے اندر ٹیپس لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھ گئے. رائٹ میں مڑ کے دیکھا تو مصلی نظر آئے تو ہم نے کہا کہ یہ مسجد ہے.
یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ سارے مقصد کے علاوہ خلق نہیں کیے گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے اشرف المخلوقات کو خلق کیا ہو اور ہدف بیان نہ کیا ہو؟ ہدف یعنی پرپز آف یور کریشن، کہ وائی ور یو کریٹڈ۔ اسی آیت کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اور پھر ہم اس انسان کو اسفل سافلین میں پھینک دیں گے۔ پھر کنڈیشن رکھ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، صرف وہی بچ جائیں گے اسفل سافلین سے، اس کھائی کے اندر گرنے سے، کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے، اعمال صالحہ کیا، تاکہ ان کا اجر غیر ممنون رہے۔ غیر ممنون انکنڈیشنل اجر، ان لمیٹڈ اجر، چلتا رہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا آپ کو عمر دراز عطا کرے، یہ دنیا کی زندگی ہمیں خدا نے نصیب کی، اور یہ دنیا میں ہم نے زندگی بسر کی، بسر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے موت کا مزہ چکھ لیا، برزخ میں اتر گئے۔ برزخ میں بھی ہمارا جو منزلیں تھیں، جو سزائیں تھیں، جو اجر تھے، جو یہ تھا وہ تھا، سارا کرتے ہوئے ایک آواز آئی کہ قم باذن اللہ، قبروں سے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اور پھر میدان میں پہنچے۔ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، وہ والا میدان کہ جہاں پہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن، اور پھر اس کے 50 سٹیجز، اور پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مومنین کو، پیٹر برو والوں کو اور مومنین کرام جتنے بھی ہیں، ہم سب کو خدا نے پروانہ دے دیا کہ جاؤ جنت میں انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ تو بولیں یار، آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ میں آپ کو جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ جہنم میں نہیں بھیج، میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ گئے جنت میں، اب جنت میں پہنچ گئے، پھر کیا ہوا؟ بس یہ کیا کافی ہوگی ہمارے لیے جنت؟ ہمیں پہنچنا ہے وہاں پہ جہاں پہ ہم نے کل ذکر کیا تھا، انا للہ، اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ جنت تو خلقت ہے خدا کی، ہم نے صرف جنت مان لی اور بس خوش ہو گئے جنت کی۔ اگر وہاں پہ بھی پہنچ جائیں تو ہم غنیمت سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بچ گئے، اس جہنم کی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم بچ گئے۔ بس ہمارے یہ آخری 4-5 مجلسیں اسی بات پہ ہوں گی کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو یہ اسفل السافلین سے بچا لیں اور نجات پا لیں اور نکل جائیں۔ اس کو اصل میں ارتقاء کہتے ہیں، قوس نزولی، قوس سعودی، سعودی عربیہ نہیں، سعودی یعنی سعادت مندوں کا قوس۔ قوس معلوم ہے کل میں نے کیا کہا تھا؟ Can anyone tell me what does قوس mean؟ 2 sides، ایک سرکل بناتا ہے، وہ 2 کمانوں جیسا نشان ایک سرکل بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ کی جانب سے چلا آیا دنیا میں، اس نے اپنے اختیار سے زندگی بسر کی، اور بسر کرتے کرتے پھر جا کے اللہ سے جا کے ملا۔ وہ قوس نزولی تھا، ہم دنیا میں آئے اوپر سے، اب واپس جا رہے ہیں اوپر۔ یہ ہوا قوس سعودی، یعنی سعادت اختیار کرتے ہوئے انسان بڑھ رہا ہے۔ اب خداوند کریم، اب امام معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب خلق ہوا تو اس انسان کو 6 چیزیں دی گئیں۔ وہ والی 6 چیزیں نہیں، ہاں اس کی طرف آپ کا دماغ نہیں جانا چاہیے۔ وہ 6 چیزیں، وہ ٹریس تھیں، آدم کو 3 اور یہاں 3 اور کالی اور سفید اور نورانی اور ظلمت بھری ہوئی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم انسانوں کو خداوند کریم نے 6 چیزیں دیں۔ 6 چیزوں میں 2 چیزیں بہت چھوٹی ہیں، 2 چیزیں بہت بڑی ہیں۔ کتنی ہوئیں؟ 2 اور 2 4۔ اور 2 چیزیں جو ہیں وہ کیفیت کا نام ہے، سچویشن کا نام ہے۔ 2 چیزیں جو بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، وہ انسان خود لے کے آیا ہے۔ 2 چیزیں جو بڑی ہیں وہ بھی انسان لے کے آیا ہے، مگر 2 چیزیں جو چھوٹی، کیفیت یعنی سچویشن، the way you are in،
یہ آپ کے اختیار میں دیا ہے۔ دو چیزیں جو چھوٹی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک دل ہے، ایک زبان ہے۔ یہ امام ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ ایک دل ہے، میں بار بار دل کی بات کر رہا ہوں، ایک دل ہے، ایک زبان ہے۔ دو بہت چھوٹی ہیں مگر یہ آپ کو ایسی منزلیں طے کرواتی ہیں جیسے آپ کا ویز کا نیویگیشن۔ such a small thing، آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں کاٹ کاٹ کے شارٹ کٹس دکھا کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے۔ دل یعنی وہ والا دل بغیر کتے کے بال والا، میں بار بار بولوں گا اس بات کو، آخری مجلس تک یہ مثال دیتا رہوں گا تاکہ آپ کبھی بھولے نہیں اس کو۔ وہ والا دل، قلب سلیم، اور وہ زبان۔ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی زبان سے پہچانو۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ عالم کو پہچاننا ہے اس کی زبان سے، جاہل کو پہچاننا ہے اس کی زبان سے۔ سب کچھ اس چھوٹی سی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جاہل اپنے جہل کا بھی اعلان اسی زبان سے کرتا ہے، عالم اپنے علم کا بھی اعلان اسی زبان سے کرتا ہے۔ زبان is very important part. It plays a very good role in your life. دوسری بات ہوئی ایمان اور عقل، کہ جو بڑی چیزیں خداوند کریم نے ہمیں دی ہیں وہ ہے ایمان اور وہ ایک ہے عقل۔ ایمان پہ شاید بات ہوگی ہماری، شاید کیا یقیناً ہوگی، جب ہم رشد کی منزلیں طے کرتے ہوئے آخر میں پھر ہم پہنچ جائیں گے ہمارے کنکلوژن زیارت کی مجلس میں۔ اب دو چیزیں جو انسان دنیا میں کماتا ہے وہ ہے مال اور جمال۔ یہ دو چیزیں جو خود انسان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں کماتا ہے، مال ہے، اور جمال میں بھی اس کا کوئی وہ نہیں چلتا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کیا ہوں، یہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں۔ کچھ پارٹلی از ان کنٹرول آف our پیرنٹس، پارٹلی از ان کنٹرول آف اللہ۔ مصور اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جس نے آپ کو صورت دی آپ کی ماں کے رحم کے اندر، وہ خداوند کریم ہے۔ پورا ایک سیناریو خداوند کریم نے قرآن مجید میں تیار کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح میں نے پردوں کے اندر رہ رہ کے، ڈارکنیس کے اندر میں نے کس طرح صورت کو اختیار بنایا ہے۔ خدا کا یہ فرمان قرآن مجید میں موجود ہے۔ مگر انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ کے لیے میرا ہے، یہ صورت بھی ویسے ہی رہے گی جیسی آج ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بڑے بڑے مکان بنوائے، کیا علامہ اقبال ہی کہتے ہیں نا، آپ میرا ساتھ دیجئے گا، یہ شاعری وائری کی بات جب آئے تب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ آپ سمجھے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، اتنی ساری ڈیزائرز یہ بندہ رکھے ہوئے اپنے دل میں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی مار پیٹ ہے کہ ایک میری خواہش پوری ہو جائے، وہ پوری ہو جاتی ہے پھر دوسری۔ کوئی ہے ایک بندہ جو کہے کہ آج بس میری خواہش یہی تھی، بس مجھے یہی چاہیے تھا، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خدا نے اتنی ساری خواہشات آپ کی پوری کی ہیں مگر پھر بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، still incomplete، یہ ابھی بھی نہیں ہوا، نہیں اللہ مجھے اور چاہیے، اللہ مجھے اور چاہیے، اللہ مجھے اور چاہیے۔ یہ چلتا رہتا ہے۔ بس یہ انسان ہے کہ جو یہ خواہشیں پوری کرتے کرتے بھول جاتا ہے مقصد خلقت، کہ تمہاری خلقت کیوں ہوئی، یہ بھول جاتا ہے انسان۔ اور جلدی سے ایک اینیکڈوٹ دے دوں، اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی خواہشات بڑھتی رہیں اور پوری بھی ہوتی رہیں، اگر آپ کو چاہیے، اور اگر آپ کو چاہیے تو اس طرح کی خواہشات پوری ہوں کہ جو بالکل ہمارا حق ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اچھے سے اچھی گاڑی چلاؤ، برانڈ نیو ایوری ایئر، نیا ماڈل،
آپ کو اگر چاہیے تو سمپل سا کام ہے، اگر آپ کو چاہیے واقعی چاہیے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کو معلوم ہے شکریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں جلدی سے، یہ ابھی دماغ میں آ گئی ہے، میں کہتا چلوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ ہماری قوم کا ایک بچہ ہے، مثال ہے، ہاں، یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا بچہ ہو، مگر اگر ہے، ہماری قوم کا ایک بچہ ہے جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، اس کے اندر اتنا سارا پوٹینشل ہے، مگر اس کے پاس فائنینس نہیں ہے ایسا کہ یہ پڑھائی کر سکے، اپنا کیریئر بنا سکے، یہ اپنے لیے کچھ کر سکے آگے جا کے۔ یہ دنیاوی کیریئر کی بات ہو رہی ہے۔ کاش ایسے کیریئرز اگر ہم بنا لیتے ہمارے بچوں کے لیے جو اخروی ہوں، کاش ایسا ہوتا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا بس کلاس میں کم مارکس لے کے آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو مولانا بنا دو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے۔ جو بالکل پیچھے رہتے ہیں کلاسز میں، اسکول میں academically if they are poor, what we do, send them to نجف۔ بس وہ مولانا کے قابل رہ گیا، تو کیا مولانا کی یہی عزت ہے ہمارے یہاں؟ ہے نہیں ہے نا؟ اب ایک لڑکا ہے، بہت پوٹینشل رکھتا ہے، اس کو کامیاب بھی ہونا ہے، دنیا میں کیریئر بھی بنانا ہے، مگر اس کے پاس فائنینس نہیں ہے۔ ایک مربی ہیں ہماری جماعت کے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ بہت قابل ہے، چلو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں ان دا سینس کہ وہ آئے، اس کے بعد کہا بیٹا اب کیا کرتے ہو؟ بس میں کر چکا، مجھے اب یونیورسٹی جانا ہے مگر میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، بس میں کام کرتا ہوں، میری ماں ہے ضعیف، میرا باپ مر گیا ہے، دنیا میں نہیں رہا، مجھے میرے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، بس گھر کا کام یہ وہ سپورٹ کرتا ہوں پیرنٹس مدر کو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کل ایک کام کرو، آفس میں آؤ میرے پاس، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا بچہ، وہ مربی بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، وہ بچہ گیا، بٹھایا بچے کو، کہا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنا خرچہ ہے؟ اتنا خرچہ ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹی کا کیا خرچہ ہے؟ 9,000 نا، یا 12,000 ہے، اللہ جانے کتنا ہے۔ 9,000 پاؤنڈ۔ کتنے سال کا کورس ہے؟ 3 سال کا کورس ہے، لے جاؤ میرے سے۔ 9 times 3 is what؟ 27,000 پاؤنڈ۔ مگر ایک ہے کہ میں آپ کو 9,000 3 سال کے ایک ساتھ نہیں دوں گا، آپ کو کاٹ کے دوں گا۔ ایک کام کرو، آپ یہ 9,000 پاؤنڈ لو یا 12,000 پاؤنڈ لو، جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے، $15,000 لو، جو بھی ہے آپ یہ لو میرے سے چیک، آپ جاؤ، اور پھر اوپر سے میں آپ کو 6,000 10,000 پاؤنڈ اور دیتا ہوں، تاکہ آپ کو گھر کی فکر نہ ہو، آپ کی ماں بھی اچھی طرح کھانا کھائے گی، آپ کے کرائے کی بھی فکر نہیں، سب کچھ I will take care of it. What you need to do is just go and study. تمہارے اندر پوٹینشل تھا، اس بندے نے دیکھا تمہارے اندر کیا چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو نکھارنا چاہ رہا ہے، اس کو کھولنا چاہ رہا ہے، تاکہ یہ بچہ کل ہمارے یہاں قوم میں واپس کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بندے مومن کے دماغ میں تھی یہ بات، اور اس نے چیک دیا 12,000 کا، 15,000 یورو کا، جتنے کا اس نے دے دیا، اور وہ بچہ چلا گیا۔ اب وہ بچے نے کبھی زندگی میں اس نے 12,000 پاؤنڈ نہیں دیکھے تھے۔ 12,000 پاؤنڈ میرے سامنے آئے، میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ہو رہی ہے دماغ میں کھجلی کہ میں کیا کروں۔ اب میں نے دیکھا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس نیا سا اینڈرائڈ کا، نیا بالکل سیمسنگ کا کوئی فون ہے یا آئی پیڈ ہے یا وہ ہے۔ Where did you get this from? From Curry's. دوسرے دن گئے صاحب، وہاں پہ انہوں نے 600 پاؤنڈ کے وہ انہوں نے خریدا، لکھ دیا، اس کو بھی چیک کیا، کارڈ سے پیمنٹ کر کے وہ نکل آئے۔ وہ باہر نکلے تو ایک بندے کو دیکھا، وہ نائکی کی ہیٹ پہنا ہوا ہے، نائکی کے شوز پہنا ہوا ہے۔ Where did you get this from? From JD Sports. Go there, you will get it. وہ گیا، اس نے پھر ایک بار دیکھا کہ میرے جیسا ہی لڑکا 18-19 سال کا لڑکا ہے، ماشاءاللہ گاڑی چلاتا ہے۔ Where did you get this from? یہاں سے ملی مجھے گاڑی۔ اس نے جا کے 6,000 پاؤنڈ گاڑی میں اڑا دی۔ اس طرح کرتے کرتے وہ زندگی بسر کرتا رہا، مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اس بندے سے اس نے پیسے اٹھائے، اس مومن برادر معدم سے جو مربی ہیں جماعت کے، ان سے انہوں نے پیسے لیے، اتنا اچھا خط لکھا کہ آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا میرا، آپ ایسے، اللہ آپ کو بڑی عمر دے، اللہ، وہ دعائیں دیکھو تو اتنی ساری دعائیں جو اپنے باپ کے لیے اس نے نہیں مانی۔ اس بندے خدا کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، کرتے کرتے خط لکھ کے اس کو پوسٹ کر دیا۔ وہ بندے خدا نے خط پڑھا، ماشاءاللہ یہ لڑکا تو واقعی قابل ہے، یہ جانتا ہے
یہ حل جزاء الاحسان الا النقصان والا آدمی نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان والا آدمی ہے. اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو یہ جانتا ہے، ایتھیکس جانتا ہے کہ اس نے میرے پاس فیور کیا، کم از کم اس کو شکریہ تو ادا کروں. یہ بندے خدا کرتا ہے. اس نے کہا ماشاءاللہ یہ تو لڑکا بہت قابل ہے یار. اس نے ان کے ساتھ ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ کو آگے 2 سال اور بھی کرنے ہیں ڈگری تک پہنچنے کے لیے. آپ ایک کام کرو، اگلے سال جب دوسرے اس میں جاؤ سیمسٹر میں، تو آپ میرے پاس اپنا رپورٹ لے کے آئیے گا. سال گزر گیا، بچے کو بلایا کہ آپ کو دوسرا پیمنٹ چاہیے نا، رپورٹ کہاں ہے؟ وہ بچہ گیا آفس میں. بچہ گیا، اس نے کہا انکل ڈنٹ ایون I thank you. Oh no, you did. اچھا خاصا. Has ever anyone written like this, a letter the way I wrote? No, بیٹا تم تو ماشاءاللہ بہت، I knew that you have got a potential in you. I knew that you are very clever. I knew this. میں وہ تو اور بڑا ماشاءاللہ، یہ تو لڑکا اور سال میں، اس کو انکل کو کیا پتا، وہ تھوڑی عالم غیب ہے، اس کو کیا معلوم کہ کیا ہوا ہے. کہا میں نے اتنا سارا شکریہ ادا کیا، اب کیا چاہیے بھائی آپ کو، اب دوسرے پیسے دو. تو انکل دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کہ کنڈیشن اس نے پوری نہیں کی. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہے. خدا نے ہمیں کیا نہیں دیا. خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں دیتا جا رہا ہوں، تم اسی طرح استعمال کرتے رہو جیسے استعمال کرنے کا حق ہے، تو میں بڑھاؤں گا. دس از دا اونلی وے آؤٹ. کہ آپ کو اگر چاہیے کہ آپ کی نعمت بڑھتی رہے، اسی طرح استعمال کرو جیسے آپ کو استعمال کرنے کا حق خدا نے دیا. کہ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ آپ اتنے شانتی سے سن رہے ہو مجھے. کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. روز مرہ کی زندگی ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں خدا نے مجھے کچھ دیا، اگر مجھے چاہیے کہ یہ سلامت رہے تو مجھے اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہوگا جیسے مجھے خدا نے کہا ہے استعمال کرنے کے لیے. پھر چاہے وہ مال ہو، میں نے کہا نا مال بھی دیتا ہے خدا، جمال بھی دیتا ہے خدا. مال دیا ہے مجھے تو اسی طرح مجھے استعمال کرنا ہے جیسے اس کا حق ہے، تو خدا بڑھائے گا. ورنہ نل کا بند ہو جائے گا اوپر سے، وہ رحمت خدا بند ہو سکتی ہے. اور ہم نے سب نے دیکھا ابھی جو یہ کووڈ آیا ہے، اس نے ہم لوگوں کو بہت اچھا سبق سکھایا ہے. اگر انسان ان حالات میں بھی اگر سبق حاصل نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ اور خداوند کریم نعمات کا سوال بھی کرے گا. یسألونک عن النعیم، ہر ایک نعمت کا سوال ہوگا. ہمیں معلوم یہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ خداوند کریم ہم سے پوچھنے والا ہے. Are we prepared؟ آپ لوگ شاید ہوں گے، میں تو نہیں ہوں. Are we؟ No. کہ اگر خدا نے مجھے کل پوچھ لیا کہ تو نے، اور سب سے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کسی سائل نے پوچھا کہ خدا، تو کہا یہ خدا کی عزت کے خلاف بات ہے کہ اگر خدا نے آپ کو سبزی کے بارے میں پوچھ لیا، ٹماٹو کے بارے میں پوچھ لیا، جو پوٹیٹوز کے بارے میں پوچھ لیا، پیاز کے بارے میں پوچھ لیا، انجیر کے بارے میں پوچھ لیا، یہ کھایا وہ کھایا، یہ گھر وہ گھر، اس کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. خدا کون سا سوال کرے گا؟ سب سے پہلا سوال خداوند کریم روک روک کے انسان کو کرے گا، تو وہ ہے ولایت امیر المؤمنین. ولایت امیر المؤمنین کا سوال ہوگا. تقاضا یہ ہے، کیا آج اتنی بڑی نعمت کے حامل ہیں ہم لوگ، اتنی بڑی نعمت کا دعویٰ کرتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کے، کیا واقعی ہم اترے ہیں اس بات پہ؟ یہ سوال غور طلب ہے. اب رہی بات یہ دنیاوی، رسول خدا کے آنے کے بعد رسول خدا نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. میں نے عقل کی بات کی تھی درمیان میں، عقل کے بارے میں سن لیجئے. عقل کتنا بڑا کام کر جاتی ہے، ہمیں انسان کو نہیں پتا. تمیز دیتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یا نہیں دیتی؟
ہر انسان جب بھی کوئی برا کام کرنے کے لیے جاتا ہے اندر سے ایک چیز ہے جو اس کو بولتے ہیں نا دس از رانگ, واٹ آئی ایم ڈوئنگ از رانگ. You just need to reply to that aql, that rasool which is hidden in you, کہ میں واقعی یہ کر رہا ہوں, کیا صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا تو تکبر آ گیا, غرور آ گیا, دھوکہ آ گیا, اس نے کور کر لیا. امام فرماتے ہیں اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. امام امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ زیادہ تر عقل جو ہے, اکثر غارت گری, عقل کی غارت گری یعنی عقل کی پستی, نعمت ہے نا خدا کی, اگر چاہیے عقل سلامت رہے تو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے اس کو. اکثر امام فرماتے ہیں اس کی غارت گری طمع سے ہوتی ہے. یہاں پہ لوگ ہیں جو سواہیلی جانتے ہیں, مجھے سدھار دیجیے گا پلیز. سواہیلی میں ایک کہوت ہے تمانینگی بیلنگیزا. Am I right? Tamanyingi means what? Too much greed, you will only see the darkness. وہ اینڈ آف دا ٹنل آپ کو لائٹ نہیں دکھے گی, وہ صرف ڈارکنیس ہے, چھپا ہوا ڈارکنیس. آپ کو نہیں تما دے رہا ہے وہ جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ, وہ گر جاتا ہے, ختم ہو گئی بات. اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے عقل سے فیصلہ کرے. ایک اور فضیلت خداوند کریم نے انسان کو عقل کے ذریعے دی ہے, وہ ہے حلم, فوربیئرنس. امام فرماتے ہیں حلم کے ساتھ, فوربیئرنس کے ساتھ کنٹرول کرو اپنی خواہشات. عقل کے ذریعے ان ڈیزائرز کو کاٹ کے رکھ دو, ان کو آگے نہ بڑھنے دو. اب اس کے لیے قانون خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اس دین حنیف کی طرف اپنے چہرے کو موڑے رہو, قیام کرو. فَأَقِمْ, ہم کعبے کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ کعبہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمبلائز کرتا ہے, دکھاتا ہے کہ خداوند کریم کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے, اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. انسان جب دنیا میں آتا ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولِدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ, جو بھی نو مولود دنیا میں قدم رکھتا ہے, کافر کا بچہ ہو, کرسچن کا بچہ ہو, ہندو کا بچہ ہو, جو کا بچہ ہو, جس کا بھی بچہ ہو, وہ آتا ہے فطرت اسلام پہ. اس کو ماحول ہے جو بنا دیتا ہے ہندو کو, بنا دیتا ہے جوئش کو, بنا دیتا ہے کرسچن کو, نہ جانے بہت سارے, مگر آتا قدم رکھتا ہے وہ اسلام پہ. وہ ماحول اس کو بنا دیتا ہے, وہ پیئر پریشر, یا پیرنٹس ہوئے, چاچا چاچیاں ہوئیں, نانا نانیاں ہوئیں, میں تو اشارے دے رہا ہوں صرف. لا تبدیل لخلق اللہ, یاد رکھنا تمہاری خلقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے جس کو خلق کیا اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے. اب فطرت کیا کرتی ہے؟ ہم لوگ اکثر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ What does آغا سیستانی say about this? شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کچھ نہیں کہتی, شریعت وہی کہتی ہے جو آپ کی فطرت کہتی ہے. اندر سے جو چیز کہتی ہے وہ ہے فطرت, باہر سے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے وہ ہے شریعت. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصول الدین اور فروع الدین, اس میں فرق کیا ہے؟ What is the difference in between اصول الدین and فروع الدین? What is اصول الدین? What is اصول? Principles, fundamentals, right? Roots. اصول الدین. اور فروع الدین branches, شاخیں. ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں اصول الدین وہ چیز ہے جو اوپر سے آئی ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. فروع الدین وہ چیز ہے جو یہاں سے جاتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے.
اتنا ایزی ہے یہ اصول الدین، وہ جو اوپر سے آئی وداؤٹ چوں چاں کہ یہ کیوں وہ کیوں، وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. فروع دین ایسے ہمیں بجا لانے ہیں کہ یہاں سے جو اوپر جائے وہ خدا ہمیں کہہ دے ہاں یو آر ایکسپٹڈ. کوشش ہماری یہ ہے فرق. اسی طرح فطرت اور شریعت میں بھی یہی فرق ہے. فطرت میں نے کہا تھا ہماری زندگی مقدس ہے، بہت مقدس ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے باپ نے ہمارے کان میں، ہمارے دادا نے، ہمارے ناناؤں نے ہمیں کان میں پہلے اذان اور اقامت کہی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اعلان کر دیا گیا. وہ کیا تھی؟ پیدا ہوتے ہی تلقین کر رہے ہیں جو وعدہ تم کر کے آئے ہو اس پہ رہنا. اور جب انسان مر جاتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم، هل انت علی الاحد الذی فارقتنا بشہادت ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے ہماری اور تمہاری فرقت ہو رہی ہے صرف اور صرف اس بات پہ کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں جو ابھی ہوں، اور تم بھی جو گئے ہو یہی کہتے گئے ہو لا الہ الا اللہ. تو یہ فطرت اندر سے انسان کو کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. پھر جا کے اگر جب انسان یہ کتاب زندگی جو ہے نا، ہمیں بچوں کی ایکسرسائز بک آپ نے دیکھی ہے نا، یہ کارڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لائنز ہیں. اگر ہینڈ رائٹنگ چیک کرنی ہو کسی کو کیسے اوپر نیچے، تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، وہ بیٹھتا ہے، اس کو ہم کچھی میں بولتے تھے گونٹھنو، کہ وہ ڈاٹ 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 کر دیتا ہے بچے کو سکھانے کے لیے کہ کیسے اس کو ہینڈ رائٹنگ. وہ چاہیے اس کو کہ یہ لائن کے اندر رہے، لائن سے نہ نیچے جائے نہ اوپر جائے. اسی طرح ہماری زندگی بھی فطرت کی ایک ایکسرسائز بک ہے. فطرت کہہ رہی ہے کہ اسی لائن کے اندر رہو. جیسے ہی دیکھتا ہے خداوند کریم یا رسول یا اہل بیت کرام کہ یہ لائن سے تھوڑا نیچے آ گیا، شریعت نے اس کو اٹھا لیا، کہا سنبھل جاؤ، کنٹرول کر لو اپنے آپ کو. یہ ہے شریعت جو خداوند کریم کی بنائی ہوئی ہے. اور ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح ہے نہیں، تو شریعت صرف آئی نہیں ہے قرآن مجید کے روپ میں، قرآن ناطق بھی ہے، قرآن صامت بھی ہے کہ رسول نے کر کے دکھایا، ہم نے دیکھا. اسی لیے ہم اہل بیت کرام کو کہتے ہیں السلام علیک یا موازین الاعمال. آپ نے سنا ہوگا روز محشر میزان لگایا جائے گا. میزان کیا؟ یہ اسکیل ہوگا؟ نہیں، اسکیل نہیں ہے. امام علیہ السلام، ائمہ طاہرین کے اعمال دیکھے جائیں گے کہ تم نے کیا کام کیا، کیا تمہارا عمل اور یہ عمل ملتا جلتا ہے. یہ ہے میزان، یہ ہے اسکیل. انسان کی ضروریات میں سے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے پیٹ. رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پیٹ بھرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اگر آٹے کی ضرورت نہ ہوتی تو انسان سجدہ نہ کرتا خدا کا. سب کچھ برداشت کر لے گا. انسان کو لگی پیاس، پیاس کے لیے بجھانے کے لیے پانی ہے، آپ نے اٹھا لیا پی لیا. اسلام کہہ رہا ہے نہیں، شریعت، ہاں شریعت کہہ رہی ہے نہیں، رکو دیکھو حلال ہے حرام ہے، یہ پانی مضاف تو نہیں ہے، نجس تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے. ہم نے کہا پیاس، خدا کہہ رہا ہے وشربو. ہم نے کہا بھوک، خدا کہتا ہے فکلو، کلو من الطیبات، کھاؤ جو کھانا ہے کھاؤ، مگر طیبات میں سے کھاؤ، پاک کھاؤ. بکرا پاک ہے، بلی بھی پاک ہے. کوئی ہے آپ میں سے بلی کا گوشت کھانے والا؟ بلی جانتے ہو؟ کیٹ، وہ بھی پاک ہے، بکرا بھی پاک ہے. کیوں بلی کا گوشت نہیں کھاتے؟ پاک میں سے، من الطیبات، سب طیبات نہیں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے بھی پاک کھاؤ. ہم نے بکرا کاٹا، بکرا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے بکرا کاٹا. خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں کاٹنے کا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پہلے بکرے کے چہرے کو اسی طرح لٹاؤ جیسے تمہیں قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے. تم بھی کعبے کی طرف رخ کرو اور اس خدا کا شکریہ ادا کرو جس نے اس قربانی کو تمہارے بچانے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے قربان کیا ہے. اللہ کا نام لو، ایسے ہی نہیں کاٹ دو. کاٹنے کا بھی طریقہ ہے. اچھا ہم نے کاٹ لیا بکرا، اب ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. حلال تھا نا بکرا یا حرام تھا؟ کیا تھا بکرا بھائی؟ حلال ہے. ان میں سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں. کھال مت کھاؤ، سینگ مت کھاؤ، ہڈیاں مت کھاؤ.
خدا اتنی شریعت اس کو کہتے ہیں کہ اتنا پرٹیکولر ہے. تیسری چیز کیا ہے جو ضروریات میں سے انسان کی؟ ایک ہے پیاس، ایک ہے بھوک، تیسری کیا ہے؟ پرائیویسی. مجھے گھر چاہیے رہنے کے لیے. تم گھر بناؤ، مگر انسان اتنا کیا کہتے ہیں، احسان فراموش. آپ نے دوسری مخلوق کو بھی دیکھا ہوگا، شہد کی مکھی کروڑوں سال سے وہی جتھے پہ رہتی ہے جیسے بنانے کا حکم اس کو دیا گیا. مگر انسان ہے، آج میرے پاس 2 بیڈ روم کا مکان ہے، مجھے اب 4 کا چاہیے، 4 سے 8 کا چاہیے، 8 سے 16 کا چاہیے. وہ بڑھتی ہے. میں نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب میرے پاس ایک گاڑی ہے، مجھے دوسری چاہیے، مجھے میری بیوی کے لیے چاہیے، اب میرے آنے والے بچے کے لیے چاہیے. 18 سال کے بعد چلائے گا، ابھی چاہیے گاڑی. اتنی خواہش انسان رکھتا ہے. پرائیویسی چاہیے، کیونکہ انسان زندگی آگے بڑھانا چاہ رہا ہے. میں نے کہا نا، نعمت کا شکریہ ادا کریں، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ کل بات بڑھے گی آگے. انسان کی تیسری خواہش انسان کی اگر ہے، وہ تو ہے جنس. خود انسان اندر سے ضرورت رکھتا ہے، مگر اس ضرورت کو بھی اسلام نے اس طرح پیش کیا کہ تم خود جا نہیں رہے، کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو پیچھے. تمہیں بچے چاہیے نا، شادی کرو. دوسرے ادیان، دوسرے دین ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مراقبہ کرو، الگ ہو جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. سوائے اسلام کے. اسلام کہتا ہے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اکثر جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں، خدا نہ کرے دوسری ہو، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کا بھی ازدواج جلدی کر دے. مگر ہم حدیث میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. رسول کیا کہتے ہیں؟ تناکحوا تناسلوا تکثروا فإني أباهي بكم الأمم. نکاح کرو، نکاح نہیں، نسل بڑھاؤ. کیوں؟ کیسی نسل؟ تکثروا، کثیر نسل. ہمارے دو والی باتیں نہیں. ہمارے آبا و اجداد کے پاس 10-12 ہوا کرتے تھے، آج ہم 2 میں تھک گئے. بڑھاؤ تاکہ میں فخر کروں روز محشر. ولو بالسقط، بھلے وہ بچہ ساقط ہو گیا ماں کے پیٹ میں، مگر پھر بھی میرا امتی کہلائے گا، میں فخر کروں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اس طرح آگے بڑھتا رہے سلسلہ. اس کے لیے انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے کیا کرتا ہے پہلے؟ آج کل کے زمانے میں تو ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی ہمارے باپ کو کہنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر آج کل کا بچہ وہ منہ پہ آ کے بولتا ہے، ڈیڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ ناؤ؟ کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ارے بھائی بیٹے، بچے چھوٹے ہو تم، سنبھل کے آہستہ. باپ کو پتا ہے، بچے کو نہیں معلوم. مگر وہ بچہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو بہت کچھ ہوں، اب مجھے شادی کرنی ہے. وہ باپ سے جا کے کہتا ہے. میں صرف آج یہ دعا پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بات ہوگی ازدواجی زندگی کے بارے میں، کہ جو خداوند کریم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. انشاءاللہ کل بات کریں گے. مگر آج صرف اتنا ہمارے بچوں کے لیے جن کی نہیں ہوئی وہ خیال رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری آنے والی جنریشنز اچھی ہوں، اچھی سے کیونکہ عقل نے فیصلہ کر دیا نا. آپ لوگ قائل ہیں اس بات کے یہ اچھا یہ برا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ کھانے پینے کی مثالیں تھیں صرف، یہ this was an example. مگر اس سے زیادہ ہمیں خود کی ہماری زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، آگے چھوڑ کے ہم کیا جائیں گے. اس کے لیے مجھے کب سے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ باتیں آئیں گی. مگر آج صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں. آج کل کے بچے ہمارے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جب امام فرماتے ہیں کہ جب تم ارادہ کرو شادی کا
میں بار پھر کہہ رہا ہوں وہ لوگ ارادہ نہ کریں جنہوں نے کر لی ہے. مسٹیکس آر نیور ریپیٹڈ. مگر جنہوں نے کر لی ہے وہ خدا مبارک کرے. بس رہو ان کے ساتھ, زندگی بسر کرو خوشی کے ساتھ, آرام کے ساتھ. میں تو ایسے کہہ دیا مسٹیک, اٹ از ناٹ اے مسٹیک. ہاں میں تو مذاق میں کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں کہاں میں بات کر رہا تھا. صلوات پہ محمد و آلہ. آج کل ہم ہمارے باپ کے پاس جانے سے پہلے جاتے ہیں حضرت فیس بک, اور ناٹ. فیس بک میں ذرا ڈھونڈو تو کوئی نظر آ رہی ہے؟ ارے فیس بک میں آپ کو وہ والی نہیں ملے گی جو آپ کو چاہیے, دھوکہ ہو جائے گا. اسنیپ چیٹ, واٹس ایپ, پتہ نہیں کیا کیا ہے بلا. کیوں بنائے ان لوگوں نے؟ آپ کو معلوم ہے اوباما نے کیا کہا اپنے بچوں کو کہ نیور گو آن ٹو دا فیس بک. اوباما پریزیڈنٹ آف امریکہ. کیوں؟ وہ بیوقوف ہم لوگوں کو دے کے گیا, خود اپنے بچوں کو روک رہا ہے. ان کو پتہ ہے یہ بیوقوف یہ آ جائیں گے باتوں میں. ہم لوگ جاتے ہیں فیس بک میں ڈھونڈنے کے لیے, جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں تم اپنے باپ سے بھی مت کہو کہ تمہیں شادی کرنی ہے, سب سے پہلے اس خالق سے کہو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اور امام فرماتے ہیں جب تمہارا ارادہ ہو اندر سے, when you think that you are capable and you think that you are ready for this mission to take forward, sit, do wudu, 2 رکعت نماز, تسبیح ہے جناب فاطمۃ الزہرا, اور پھر یہ دعا پڑھو. کیا کہو؟ جو تمہارے اپنے باپ سے کہنا چاہ رہے تھے, جو تم اپنے بڑے بھائی سے کہنا چاہ رہے تھے, تو وہی خدا سے کہو. اللہم انی ارید اتزوج, اے اللہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں شادی کروں. اور ہدف, میں نے کہا نا ہدف سے مراد کیا ہے؟ پرپز. شادی کرنی کیوں ہے بھائی آپ کو؟ کیوں شادی کرنی ہے؟ شادی سے کیا حاصل ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں اللہم انی ارید اتزوج اب فقدر لی من النساء اعفہن. کیا خوبصورت دعا ہے. فقدر لی, تیرے ہاتھ میں قبض قدرت میں ہے سب کچھ, تو میری تقدیر میں لکھ ایک ایسی عورت, مرد کہہ رہا ہے, من النساء, عورتوں میں سے ایک ایسی عورت میری تقدیر میں لکھ, اعفہن فرجن, جس نے اپنے عیوب کو عفت کے ساتھ چھپا کے بچا کے رکھا ہوا ہے. This has said everything I wanted to say. جو عورتیں, معاف کیجئے گا میری بہنیں, میری مائیں, آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام, قسم خدا کی, میں ایسے میں کہہ دیا ممبر سے, میں نہیں بولا, آپ خود گواہ ہیں, کتنی منتیں, کتنی زیارتیں, کتنے اعمال, کتنی یہ کتنی وہ, جتنی عورتیں کرتی ہیں ہم نہیں کرتے. ہاں, کیونکہ خداوند کریم نے فطرتاً عورت کو ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر اپنی صفات ڈالی ہے. عورتوں کو ہمارا سلام ہونا چاہیے. عورتیں ایک معمولی چیز نہیں ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے. نہیں, اگر میری بیوی کو چاہیے ہوتا تو میرے بچے کو تیار کرتی کہ ڈونٹ کال ہم اے ڈیڈی. وہ شکر کریں ماں کا کہ جس نے آپ کے بچوں کو سکھایا کہ اس کو پاپا کر کے بلاؤ. اگر وہ کہتی ہی از اے پگ تو بچہ کھڑبڑ ہو گیا, کہتا ہے یو آر اے پگ. ماں کا اتنا فورس ہے بچے کی زندگی پہ, اتنا پاور رکھتی ہے ماں. وہ ماں کہ جو ایک زندگی میں ایک زمانے میں لڑکی ہوا کرتی تھی, وہ ماں ایک زمانے میں بہن ہوا کرتی تھی, وہ ماں ایک زمانے میں بیوی ہوا کرتی تھی. باپ کے زمانے میں جب تھی, باپ کے زیر سایہ رہتی تھی تو کیا تھا؟ انڈر کنٹرول آف ہر فادر. شوہر کی زندگی میں آئی تو انڈر کنٹرول آف شوہر. شوہر دنیا سے چلا گیا, بیٹے ماں کو یوں کریں وہ کریں, وہ ماں کو کوئی حق نہ دیا گیا. خداوند کریم کہہ رہا ہے جب ماں نے, خدا نہ خواستہ اگر ماں نے کمپلین کر دیا اللہ کے پاس کہ پروردگار تو نے مجھے خلق کیوں عورت کیا تھا, مرد کر دیتے. خدا جانتا ہے کہ عورت کا کیا رول ہے زندگی کے اندر.
تو کتنی منزہ کتنی پاک عورت ہونی چاہیے. تو خدا جواب میں کہے گا اس کو کہ میں کیا کروں, میں مجبور تھا کہ تمہیں خلق کروں. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اوپر دنیا میں حکومتیں ہوں گی, یا تو باپ کی حکومت, یا تو شوہر کی حکومت, یا تو بیٹوں کی حکومت, یا تو بھائیوں کی حکومت. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم عورتوں کو اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں, حالانکہ ان کو سر پہ رکھنے کی چیز ہے. یہ تاج ہے ہمارے سروں کا. عورتوں کا احترام واجب ہے. کل انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کے اوپر. مگر یہاں پہ امام فرماتے ہیں فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ اِعْفَهُنَّ فَرْجًا, کہ میرے لیے ایک ایسی عورت تقدیر میں لکھ کہ جس نے اپنی عفت کا خیال رکھا. عفت یعنی موڈسٹی, اپنے پرہیز کیا, اپنے پردے کا, اپنے حجاب کا خیال رکھا. وَاحْفِظْهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا, اور اپنے حفاظت, اپنے نفس کی بھی حفاظت کی. وَأَوْسِعْهُنَّ لِي رِزْقًا, اور اسی عورت کے صدقے سے جو تو میری تقدیر میں لکھنے والا ہے, میرے رزق کو وسیع کر دے. یہ ہے عورت جو آپ کے گھر میں بیوی بن کے آ رہی ہے, غلام نہیں ہے. وہ آپ کی بیوی ہے, اس کا احترام واجب ہے, کیونکہ اس کے ذریعے خداوند کریم رزق دے رہا ہے آپ کو نہیں معلوم. وَأَعْظَمِهُنَّ لِي بَرَكَةٌ فِي نَفْسِهَا وَمَالِي, میرے مال میں بھی اور اس کی خود کی برکت, اس کی وجود سے مجھے برکتیں عطا ہوں. فَقَدِّرْ لِي مِنْهَا وَلَدًا طَيِّبًا, بس یہاں پہ مجھے آنا تھا, کو اسی میں سے میری تقدیر میں لکھ ایک ولد صالح, ایک بیٹا جو طیب ہو, صالح ہو. تجعلہ خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی, جو میرے بعد میرا ایک خلیفہ ہو, جو بعد میں رہ جائے, میری زندگی میں بھی اچھا طیب صالح بچہ ہو, اور میرے بعد بھی ایک اچھا بچہ دنیا میں چھوڑ کے جاؤں. یہ ہے ہدف شادی کا, یہ ہے مقصد. شادی کیسے کرنی ہے کل بتاؤں گا. اور یہی اسباق ہمیں ان ماؤں سے ملتے ہیں جو کربلا معلی میں ہمیں دکھی ہیں, جنہوں نے کس طرح اپنے بچوں کو پروان چڑھایا. کون سی ایسی ماں ہے کہ جو آج دنیا میں کہہ رہی ہو کہ میرا بچہ قربان ہو جائے؟ اگر کوئی ہے تو واقعی سلام کے قابل. ہمیشہ ماں ہمیشہ یہی کہتی, امام زین العابدین فرماتے ہیں اپنے آپ کو تر پہ سلاتی ہے, بچے کو سوکے پہ سلاتی تھی. یہ ماں ہے. جو احسان ماں کا ہوتا ہے اولاد کے اوپر اور باپ کا ہوتا ہے اولاد کے اوپر, کاش بچے سمجھتے. مگر کربلا کی مائیں انوکھی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کس طرح میرے بھائی پہ قربان ہونا ہے. آج جن بچوں پہ ہمیں ماتم کرنا ہے وہ حسین کے بھانجے ہیں, جناب اون, جناب محمد. امام حسین نے مدینہ میں ان کو چھوڑ دیا تھا. امام حسین نے مدینہ میں جناب عبداللہ کو بھی چھوڑ دیا. کل ہی مجھے کسی نے سوال کیا کیوں جناب عبداللہ کربلا میں نہیں تھے؟ کیونکہ جناب عبداللہ ابن جعفر بیماری کی حالت میں تھے. روایتوں ملتا ہی was partially blind. مگر جب امام 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچتے ہیں اور 8 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کربلا کی طرف, ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے, امام نے حکم دیا اے عباس سواریوں کو روکو, صرف میرے لیے ایک خیمہ تیار کرو. عباس نے سوال کیا آقا کیا میں عورتوں کو بھی خواتین کو بھی اتاروں؟ کہا نہیں, سب کو محملوں میں چھوڑو, صرف زینب کبریٰ کو اتارو اور میرے خیمہ میں لے کے آؤ. جناب سیدہ زینب کو سلام اللہ علیہا کو امام نے بٹھایا, باہر نکلے. عباس کو کہا میرا مہمان آ رہا ہے, جا کے استقبال کرو. جناب عبداللہ کو دیکھا 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. امام نے ان کو استقبال کیا, ان کو بٹھایا اور کہا میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنا کہ عبداللہ آئے ہوئے ہیں,
زینب کے دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں میرا شوہر مجھے لینے نہ آیا ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عبداللہ سے جب ملاقات کی کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، اے ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زینب آپ کے ساتھ واپس جائے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہو سکے گا تو اگر میں جاؤں گی تو میرا جنازہ جائے گا، میں اپنے بھائی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ زینب سے شہزادی جناب عبداللہ کہتے ہیں شہزادی آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو واپس لینے آیا ہوں؟ میں تو اپنے رسول کے کہنے پہ عمل کرنے آیا ہوں۔ زینب نے کہا اے ابن عم، کیا کیسا عمل؟ کہا رسول کی میں نے حدیث سنی ہے کہ جب کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ صدقے لے کے جاتا ہے۔ یہ لو زینب، میں 2 بیٹوں کو اپنے لیے اپنے طرف سے اور تمہاری طرف سے صدقہ حسین کا صدقہ بنا کے لایا ہوں۔ اگر حسین پہ وقت پڑے تو ایک کو میری جانب سے دوسرے کو اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ جناب زینب نے شکریہ ادا کیا، اپنے بچوں کے ہمراہ کربلا چلی۔ شب عاشور آئی، امام نے خیام کا جب رخ کیا اور ایک ایک بی بی کے خیمے سے گزرتے رہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ امام دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا اس زانو پہ سر رکھے ہوئے ہے، دوسرا بیٹا دوسرے زانو پہ سر رکھے ہوئے ہے۔ بی بی بیٹوں کے بالوں کو نکھیر رہی ہیں، ہاتھوں پھیر رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں، کبھی خندق سنا رہی ہیں، کبھی خیبر سنا رہی ہیں، کبھی صفین سنا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مجھے شرمندہ کر دو۔ ان دشمنوں کو دکھا دینا حیدر کرار کس طرح لڑا کرتے تھے، جعفر طیار کس طرح لڑا کرتے تھے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بچے بی بی کو کہتے ہیں کہ بس آپ کا کام ہے امو جان سے ہماری اجازت طلب کرنا، آپ کا کام ہے ہمیں کربلا کے میدان میں بھجوانا، پھر آپ دیکھنا اماں ہم کیا کرتے ہیں۔ وقت آیا یوم عاشورہ کا، جب قتل ہوتے ہوتے سید الشہداء کے صحابہ اہل حرم جب آنے لگے، سب سے پہلی قربانی راوی کہتا ہے زینب کبریٰ نے پیش کی۔ امام کی بارگاہ میں آئیں، کہا اے بھیا، اے حسین، میری طرف سے یہ 2 صدقے قبول فرما۔ امام نے بچوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ زینب کبریٰ واپس اندر گئیں، اپنے صندوقچے کو نکالا، ایک امامہ جعفر طیار کا نکالا، ایک امامہ حیدر کرار کا نکالا، بچوں کو تیار کیا، بچوں کو ایسے روانہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ بچے جب خیمے سے باہر نکلے، اماں کو کسی نے نہیں دیکھا کہ دروازے پہ کھڑی ہو۔ اب اندر سے روایت ہے جناب فضہ کی کہ جب سے بچے گئے ہیں زینب کبریٰ نے مصلی پکڑ لیا۔ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ زینب بچوں کی سلامتی کی دعا کر رہی ہوگی۔ زینب دعاؤں میں کہہ رہی تھی پروردگار، میں نے ایک بار جو صدقہ کر دیا واپس نہیں دیکھنا چاہتی، یہ بچے واپس نہیں آنے چاہیے، یہ میرے حسین پہ قربان ہوں۔ اب عباس ہیں تیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، حسین ہیں جو تیلے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک منظر کشی کی ہے راوی نے، جب عباس نے اپنے 2 جوان بھانجوں کی لڑائیاں دیکھی، واہ سبحان اللہ کہتے کہتے حسین کا چہرہ سرخ ہوتا رہا۔ ایک بار ایک وقت ایسا آیا کہ عباس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا عباس میرے بھانجوں کی تو خیر ہے۔ عباس نے کہا کہ دونوں بھانجے الگ ہو گئے ہیں، محمد دور چلا گیا ہے اور کہیں اور نکل گیا ہے۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا کہ اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت ہو۔ وقت نہ گزرا تھا کہ محمد نے آواز دی علیک منی السلام یا اماں۔ جیسے ہی زوال امام کو سلام پیش کیا، امام لب کے کربلا کے میدان میں کہیں عباس ہے کبھی امام ہے، اون اور محمد کو اٹھایا۔ جب امام نے اون اور محمد کو اٹھایا، امام نے دیکھا کہ اب ان کی جان سلامت ہے۔ کہا مولا، اے میرے آقا، اے میرے امو، آپ ہم سے خوش ہیں؟ یہاں تک کہ ایک میسج بھجوایا اپنی ماں کی جانب، ماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم فرات تک پہنچ گئے تھے مگر ہم نے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا۔ اماں ہم سے خوش رہنا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جان
نکل گئی جسموں سے، پرواز کر چکی. امام دونوں جنازے، دونوں لاشیں خیمے میں لے کے آئے. کسی نے زینب کبریٰ کو کہا اے زینب مبارک ہو تمہاری قربانی قبول ہو گئی. امام نے کہا زینب کو بلاؤ. زینب نے کہا میرے بیٹوں کو نہیں دیکھنا. اصرار کیا گیا. جب زینب خیمے میں آئی ہیں جہاں پہ اون اور محمد کے لاشیں تھے، امام دیکھے گئے. امام کو کسی نے دیکھا، ایک جانب اون کو سلایا ہوا تھا، ایک جانب محمد کو سلایا تھا. کبھی اس کروٹ بدلتے تھے، کبھی یہ کروٹ بدلتے تھے، کبھی اون کی طرف دیکھتے تھے، کبھی محمد کی طرف دیکھتے تھے. وقت گزرتا گیا. جب یہ سار قلم ہوئے، زینب کبریٰ ابھی بھی نہیں رو رہی کیونکہ قربان کر چکی. شام کا وقت آیا. منزل شام طے کرتے کرتے جب سرہائے مبارک آئے ہیں، بی بی نے حسین کا سر تو ضرور لیا. دو سر اون اور محمد کے الگ رکھے ہوئے تھے. کسی بی بی نے پوچھا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا نہیں میں اس کی ماں ہوں، مگر میں نے فاطمہ کے لال پہ رونا گوارا کیا، اپنے بچوں پہ نہیں روؤں گی. وقت ایسا گزرا، زینب کی برداشت کی قوت مدینہ میں نظر آئی. جب جناب عبداللہ آتے ہیں، امام سجاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے سید الساجدین اپنی پھوپھی کو اجازت دے کہ وہ اب گھر تشریف لائے. زینب کبریٰ کی حالت ایسی تھی کہ زینب کبریٰ جب عبداللہ کے گھر تک پہنچی ہے، در کے دروازے پہ بیٹھ گئی. عبداللہ کا آنا ہوا. کہا اے بی بی میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، تم کیا کر رہی ہو میرے گھر میں آ کے؟ زینب سے رہا نہ گیا. زینب نے کہا اے عبداللہ تم نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا. عبداللہ کو جب اس طرح کہا، عبداللہ کی نگاہ زینب کی کلائی میں لگی. زینب سے کہا زینب یہ آپ کے ہاتھ میں نشان کیسے ہے؟ یہ نشان کیسے ہے؟ زینب نے کہا یہ سوال یہاں نہ کرو، میں گھر میں چلنا چاہتی ہوں، ساری داستان سناؤں گی. اے عبداللہ، اے ابن عم، زینب پہ کیا بیتی ہے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کیا بیتی ہے، میں پوری داستان سناؤں گی. زینب نے جب عبداللہ کو داستان سنائی، عبداللہ نے امامہ زمین میں پھینکا. کہا یہ وقت آ گیا ناموس رسول پہ کہ ان کو در در پھرایا گیا. یہی نہیں، سر زخمی زینب کا، ہاتھ میں نشان کلائیوں میں. زینب سے رہا نہ گیا. عبداللہ سے کہا اے عبداللہ تمہارے دونوں بچوں کو میں قربان کرائی ہوں. اے عبداللہ صبر سے کام لینا. اب ایک ماں ہے اپنے ایک باپ کو صبر دے رہی ہے، مگر زینب کا دل تھا جس کے اندر، جس کے سینے میں ماں کا دل دھڑک رہا تھا. اس کمرے میں آئی جہاں پہ اون اور محمد کے چھوٹے چھوٹے بستر. اب دونوں بستر کے درمیان زینب بیٹھ گئی. کہا میرے ماں جائے حسین، میں بھی ایک ماں ہوں. اے میرے بچوں، ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. مات الحسين